जी नाजरीन, डॉक्टर तार नज़ीर आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता है। नाजरीन, बचपन में हम जब दोस्तियाँ करते थे तो बच्चे आपस में दोस्तियाँ करते हुए ऐसे भी कहते हैं कि अगर तुमने फ़लाँ बच्चे से बात की तो मैं आपसे अपनी दोस्ती तोड़ लूँगा। तो ये उनकी दोस्ती का एक पैमाना मयार भी होता है। तो पाकिस्तान की भी सूरत हाल ऐसी है कि अमेरिका हमें हर कुछ अरसे के बाद कहता है कि अगर आप रशिया के पास गए, अगर आपने रशिया से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए तो हम आपसे अपने तल्लुकात तोड़ लेंगे। तो ये भी बच्चों जैसी बात है और बचगानापन है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर अजीब व गरीब सा माहौल इस्टेब्लिश हुआ है। वरना हम जानते और समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर रशिया की गैस आना शुरू हो जाए, रशिया की पेट्रोलियम प्रोडक्ट आना शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान कई सारी ऐसी तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। पाकिस्तान में भी मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान में भी खुशहाली आ सकती है। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ रशिया से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के फ़ायदे और उनके नुकसानात के हवाले से बात करेंगे। अगर हम मफादात या फ़ायदों की बात करें, वो कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो हम रशिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी जुग्राफियाई हदूद क्योंकि उससे मिलती हैं। अगर हम यूरोप को कंपेयर करें, अगर हम अमेरिका को कंपेयर करें तो रशिया हमारा एक फ़ितरी इत्तेहादी बनता है। हमारे हमसागी की वजह से, हमारी कुर्बत की वजह से हमारी उससे दोस्ती होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम अगर रशिया से अपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो हम काफ़ी हद तक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और वर्ल्ड बैंक के शिकंजे से निकल जाएंगे। और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उनसे इंडिपेंडेंट हो जाए, हम आज़ाद हो जाएं। मगर भी क़ुव्वतें, वो चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका का हो, उन्होंने हमें आज़ादी तो दे दी है। हमने ब्रिटिश एम्पायर से 1947 से आज़ादी तो ले ली, लेकिन अभी हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिली। उनके अभी भी पाकिस्तान के अंदर वो चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी हो चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, ये सारे के सारे उनके नुमाइंदे मौजूद हैं जो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी हुकूमत पे मुसल्लत हैं और उन्हीं के मफादात और उन्हीं के एजेंडों पे चलते हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी कौम एक हकीकी आज़ादी हासिल करे। तो इसका अगला फ़ायदा जो हो सकता है वो ये है कि हम क्योंकि रशिया से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे तो उस कौम की जो तहज़ीब है वो काफ़ी हद तक ईसाई मज़हब के इन्फ्लुएंस में है। तो ईसाई मज़हब के जो अकायद हैं वो इस्लाम से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, जिस वजह से हमारे अकायद भी मजरूह होने का एहतमाल कम होगा। हम सिर्फ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं और वो अल्लाह का बेटा मानते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और भी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो हमारे अकायद हैं बाकी तकरीबन एक जैसे हैं। हमें जो अगला फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि पूरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वो चाहे ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो, सारी की सारी इस्लामी बेल्ट है और उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाएंगे। हम इस्लाम की वजह से, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से या अपने नबी की ग़ुलामी की वजह से दुनिया के किसी भी शख्स को बड़ी आसानी से अपनी ज़ात में या अपने कनेक्शन में ले लेते हैं। इस्लाम और अक़ीदे का जो रिश्ता है ये बहुत मज़बूत रिश्ता है। तो हम अगर रशिया से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो इसका मतलब है पूरी सेंट्रल एशियन स्टेट से भी हम कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे सफारती, सियासी और माशी तल्लुकात इस्टेब्लिश हो जाएंगे। अगली बात यह है कि रशिया से हमारी सकाफ़त मिलती है, हमारी उनसे तहज़ीब मिलती है। हमें पता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स हैं, इसके अंदर इस्लाम से या दीन से या ईसाइयत से या पूरे दुनिया के सारे मज़ाहब से बेज़ारी का एक पहलू पाया जाता है। लोगों ने अपने घरों से, अपनी ज़िंदगियों से मज़ाहब को निकाल दिया है और आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन ऐसी नज़र आएगी जो मुल्हिद है, जो खुदा को नहीं मानती, नऊज़ुबिल्लाह खुदा का इनकार करती है। लेकिन रशियन जो हैं और रशियन के साथ और भी जो स्टेट्स हैं इसकी सराउंडिंग में, वो सारी की सारी या तो क्रिश्चियंस होंगे
یا مسلمس ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن بھی ان سے ملتا جلتا ہے، یہ بھی ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہماری جغرافیائی اعتبار سے قریب ہیں، ہم آسانی سے ان سے تجارت بھی کر سکتے ہیں، ان سے گندم لے سکتے ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹ لے سکتے ہیں، ہم گیس لے سکتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم کسی نہ کسی لیول پہ ہم آہنگی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری ترقی کے کئی سارے دروازے کھل سکتے ہیں اگر ہم رشیا سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لیں۔ رشیا اور رشین سٹیٹس کیونکہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، تو ہم بائی روڈ بھی ان ممالک میں جا سکتے ہیں اور بائی ایئر بھی جا سکتے ہیں، بائی ٹرین بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ہمارے ان سے کنیکشن ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو ہماری سیاحت کے بھی دروازے کھل جائیں گے، لوگ وہاں پہ سفر بھی کر سکیں گے اور وہاں پہ جا کے سیٹل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس طرح سے ہماری آزادی اور خود مختاری بھی مجروح نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں امریکہ ہمیں مختلف انداز میں ہماری جو فارن پالیسی ہے، ہمارے جو ڈپلومیسی ہے، اور ایون پاکستان کے اندر تہذیبی اعتبار سے بھی ہم کئی سارے ایسے فیصلے اگر کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایون جو پاکستان کا آرمی چیف ہے، ہمارا فنانس منسٹر ہے، ہماری جو بینک دولت جو ہے پاکستان کا، جو اسے اگر میں ریٹیک پاکستان کو اسٹیٹ بینک ہے، اس کا جو چیئرمین ہے یا اس کا پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی ہم آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے پوچھ کے بناتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری آزادی اور خود مختاری بھی مجروح نہیں ہوگی، یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اگر ہم رشیا سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اس کے نقصانات کی بھی بات کریں گے۔ اگر ہم رشیا سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کے کون سے ایسے ممکنہ نقصانات ہیں جو پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، پاکستان کی حکومت کو فیس کرنا پڑیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ رشیا ایک بہت بڑی اقتصادی طاقت ہے، سیاسی طاقت ہے اور ایک بگ پاور ہے، وہ پاکستان پہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے۔ وہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی جو مالیات ہیں اس پہ انفلنس کر سکتا ہے، ہماری تجارت ایکسپورٹ امپورٹ پہ انفلنس کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہمیں بالکل اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ جو رشیا کے جو اپوننٹس ہیں، جو رشیا کے ساتھ جن لوگوں نے کولڈ وار کی ہے، بلکہ انہوں نے ایک فزیکل فائٹ بھی کی ہے یوکرین میں، تو وہ ویسے ہی انوالو ہیں۔ پورا یورپ ایک طرف ہے، امریکہ ایک طرف ہے اور رشیا ایک طرف ہے، ان کی ایک جنگ جاری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رشیا سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے دشمنوں سے بھی دشمنی مول لی ہے، یہ بھی پاکستان کو ایک نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر ان ممالک میں رشیا کے اندر کئی سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اسلام دشمنی کا پہلو بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، تو وہ دشمنی بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے، تو یہ بھی ایک پاکستان کی قوم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک اور جو پہلو یہاں پہ ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے افغانستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہو رہے، وہ جب 1976 یا 77 میں افغانستان میں آئے، انہوں نے مبارک کارمل، پھر اس کے بعد حفیظ اللہ امین، ان سارے لوگوں کو چینج کرتے ہوئے وہ بذات خود جب فوجی طاقت کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں قتل و غارت کی، انسانیت کو قتل کیا، ظلم کیا، اور اس میں کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم انوالو رہی ہے، ہم ابھی تک اس ظلم کو بھولے نہیں ہیں۔ افغانی قوم بھی نہیں بھولی اور پاکستان کی قوم بھی ان مظالم کو ابھی تک نہیں بھولی، تو یہ بھی رشیا سے ایک نفرت کی وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہو رہے۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں رشیا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے میں فائدے ہی ہیں، لیکن یہ فائدے یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے دانشور، پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سمجھتی ہے اس چیز کو۔ اسی لیے جب لیاقت علی خان صاحب جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، وہ جب رشیا کا دورہ کر کے آئے تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے رچرڈ آرمٹیچ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا تھا کہ ہم آپ کو ہاریبل اگزامپل بنائیں گے، اور انہوں نے خیر ہاریبل اگزامپل بنایا بھی۔ اسی بنیاد پہ کہ جب ہمارے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب رشیا گئے تو ان کے آنے کے بعد ہی یوکرین پہ رشیا نے حملہ کر دیا، اور پھر ایک رجیم چینج کا
ایک عنوان چلا، ایک سلسلہ چلا، ایک پروسیجر شروع ہوا اور پروسیجر آج تک جاری ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہے سول اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، دونوں نے مل کے جو کرپٹ ٹولہ تھا، جو بددیانت تھا، جو لوٹ مار میں معروف ہے، وہ آج پاکستان کے اندر مسلط ہے۔ پوری قوم عمران خان کی قیادت میں ایک طرف ہے، لیکن یہ بدمعاش لوگ، غنڈہ گرد لوگ اور کرپشن کرنے والے، پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے پاکستان کی قوم پہ مسلط ہیں۔ پاکستان کی قوم چیختی رہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، تباہی اور بربادی ہوتی ہے ہوتی رہے، لیکن ہم نے رشیا کے ساتھ تعلقات اسٹیبلش نہیں ہونے دینے، ہم نے عمران خان کو آگے نہیں آنے دینا، ہم پاکستان کی قوم کو حقیقی آزادی نہیں ملنے دینی۔ اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ملتے ہیں زندگی کے کسی نئے موڑ میں، نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔